الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور سامعات، آج بندہ ناچیز کا موضوع ہے روزے دار کے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، ورنہ ثواب میں کمی آئے گی یا ثواب کل عدم ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ہم اتنے متفکر ہوتے ہیں، فکر کرتے ہیں ہماری صحت صحیح رہے، ہماری معونات برتنے کی چیزیں صحیح رہیں، ہمارا مکان اور بلڈنگ صحیح رہے، اسے نقصان نہ پہنچے، اور والدین اولاد کو روکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اچھا کرتے ہیں کہ یہ چیز ضائع نہ کرو، نقصان ہوگا۔ ولیکن ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتے۔ پورا جہان ایک فکر نہ کرے جو کرنی چاہیے، پورا جہان ایک عمل نہ کرے جو کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے دین میں کمی نہیں آئے گی، ترمیم نہیں ہو جائے گی، وہ قانون ہی رہے گا۔ یاد رکھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ یار میرے اندر غلطی ہے، گناہ ہے، خدائی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر لی وارحم وانت ارحم الراحمین، یہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایک نہ ایک دن ہدایت بھی آ جاتا ہے، اللہ پاک استقامت دے دیتے ہیں، پکا رہتا ہے توبہ، اور یہ احساس ندامت نہ ہو، احساس گناہ نہ ہو تو نقصان یہ ہوتا ہے توبہ نصیب نہیں ہوتی، جس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو روزہ ہمارے پاس ایک بہترین عمل ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں، بدلے تو سب اللہ نے دینے ہیں، لیکن امتیازی طور پہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
میں اپنے ہاتھوں سے بدلہ دوں گا۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے روزے کے معاملے میں۔ بھائی اتنا بڑا عمل اور آدمی وہ کرے نہیں یا کر کے نہ کرے۔ کر کے نہ کرنا اس طرح سے کہ ثواب کو ضائع کر دے۔ پھر ہم جتنے بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، لوگ سنیں گے، ویڈیو میں دیکھیں گے، ہمارا سب کا یہ معیار ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے، اور ہونی بھی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری اپنی کیفیت یہ ہے، جب ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، جیسے بھی نکمے گنہگار عاجز ہیں، لیکن دل ہمارا مدینہ منورہ میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہمیں یقین بھی ہے، لیکن جب ہمارا عمل نہیں ہے تو پھر اس یقین میں گڑبڑ نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ تھا کہ وہ ایسا یقین رکھتے تھے، ایسا یقین رکھتے تھے، اس یقین کی وجہ سے پھر عمل کرتے تھے۔ اس لیے جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے روزے دار کا، اس کو 5 چیزیں نقصان دیتی ہیں، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ گناہ نہیں کرنا۔ فطاف علی طائف من ربک وهم نائمون، سورہ قلم میں تفسیر مواہب الرحمن، بہت بڑی تفسیر ہے، اردو میں ہے۔ اس مقام پہ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ نقد ان کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ فلاں گناہ کرتا ہے تو پکڑ نہیں آتی۔ بہت کم لوگوں کی پکڑ دنیا میں ہوتی ہے۔ دنیا دار الاعمال ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ مکافات عمل بھی ہوتا ہے، جیسے عمل کرو اس طرح کا پھر اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے، لیکن دنیا دار الاعمال ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ کبھی اللہ کی گرفت آ جاتی ہے، اکثر آخرت میں معاملے ہوں گے۔ اس پہ میں آیت پڑھوں گا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، قیامت کے دن اللہ کے پاس سارے معاملات پیش کیے جائیں گے۔ اب بھی دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ 3 گناہ ایسے ہیں، وہ متعدی ہیں، کرو گناہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے توجہ کر۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ کرو تو انسان کو علم کا باب بھول جاتا ہے۔ جو معذور ہیں، بیمار ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، مرد ہے یا عورت، اگر قرآن یاد ہے، سستی کی وجہ سے بھول گیا ہے، قرآن کی آیت ان کے سامنے سورہ قلم کی پڑھنا، کہ تفسیروں میں دیکھ لو، فطاف علی طائف من ربک وهم نائمون، اللہ کی ناراضگی آئی ہے کہ یہ علم کیوں بھولا ہے۔ میں حافظ قرآن نہیں، لیکن مجھے قرآن اکثر یاد ہے، اور یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی حافظ یا حافظہ اسے قرآن بھول جائے سستیوں کی وجہ سے، تو صاف کہا کرو ادب کے ساتھ کہ کوئی بدعملی ہوئی ہے، قرآن کیوں بھولا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جسے قرآن کی کوئی سورت یا آیت بھول گئی نا، تو یہ نہ کہا کرو نسیتو، میں بھول گیا، کہا کرو اللہ کی ناراضگی آئی اور وہ بھول گیا۔ اس لیے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو علم کا باب بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچائے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ کرنے کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، رزق میں وہ فراوانی نہیں رہتی، تنگ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔
اس لیے اگر خدا نخواستہ ایسے ہو تو خود تھرمامیٹر اپنے ہاتھ میں رکھ دو، محاسبہ کرو کوئی گناہ تو نہیں ایسا ہو رہا جس کی وجہ سے جو ہے میرا رزق تنگ ہو چکا ہے۔ ایک ہے رزق نیک آدمی کا تنگ ہونا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن آدمی جب آخری مراحل میں ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یا رزق تنگ ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ آزمائش ہے۔ یہ میں سزا والی بات کر رہا ہوں کہ اگر رزق تنگ ہے کوشش کرو، سوچو کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی یہ ناراضگی آ گئی ہے اور میرا رزق جو ہے وہ تنگ ہو گیا۔ فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، وہ ایک باغ والے رات کو سو رہے تھے اور ان کے باغ میں آگ لگ گئی، کسرین کٹا ہوا ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ارادہ کیا تھا ہم نہیں دیں گے غرباء کو، مساکین۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک بھائی بھائی کو کہہ رہا ہے تو کماتا ہی نہیں، میں کماتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں چھوڑ دے، شاید تجھے رزق اس کی وجہ سے مل رہا، آقا غرباء پہ خرچ کرنا، مسکینوں یتیموں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، جہاں مصرف ہے وہاں خرچ کرنا، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کر رہا ہے خوش نصیب ہے، اس کے ساتھ رشک کرو، حسد نہ کرو۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں رزق میں تنگی آ جاتی ہے، گھر میں ایک شرابی موجود ہے، بے نمازی موجود ہے، گھر میں ایک جھوٹا موجود ہے، ایک فراڈیا موجود ہے، گھر میں وہ ہے جو عشق اور محبت جو غلط ہے اس کی مستی میں زندگی گزار رہا ہے اور ماں باپ کے علم میں نہیں ہے، یا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر رہے، تو یہ خیال کرے شاید گھر میں کوئی رزق کی تنگی اس وجہ سے نہ آ رہی۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں، بڑی خطرناک بات، خطرناک سے مراد ڈرے سے، کچھ گناہ ایسے انسان کرتا ہے نا اللہ نیکی کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی عورت یا مرد تہجد گزار تھے بغیر عذر کے، بیماری کے کوئی وجہ نہیں، چھوٹ گئے، اس تھرمامیٹر کو، اس آلے کو اپنے پاس رکھو، کوئی وجہ ہے۔ اگر کبھی ظہر اثر اور مغرب اس کی عشاء کی سنتیں پابندی سے پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھ رہے ہیں تو فقیر کی بات یاد رکھنا کہ کوئی وجہ ہے، یہ اللہ نے جو توفیق طلب کر دی۔ اگر روزانہ ایک پارہ یا آدھا پارہ پڑھتے ہیں اور پھر چھوٹ گئی ہے یہ عبادت تلاوت، رمضان المبارک میں کئی حضرات نے بھی تلاوت شروع نہیں کی، معذرت کے ساتھ شروع کر۔ کئی ایسے بھی ہیں کہ آج رات کل رات مائیں بہنیں پہلا قرآن مجید مکمل کر دیں۔ میں نے اپنے بزرگوں میں جو اس مسجد کے فوت ہو گئے کئی دیکھے پورے رمضان میں 6 قرآن مجید مکمل کیے، 10 مکمل کیے۔ اس لیے اگر کوئی نیکی کی توفیق سلب ہو گئی کہ یار میں نیکی کرتا تھا اور اب نہیں کر رہا ہوں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا جا اب تجھے توفیق نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک پراچا تھے، بڑے نیک آدمی تھے، ایک جامعہ کے محتمم تھے، داڑھی سنت کے مطابق ہر وقت نفل پڑھتے رہتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ انہیں میرے ماموں جان جو حافظ قرآن تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا حاجی صاحب وہ دور مجھے یاد ہے کہ آپ کی کرانے کی دکان ہوتی تھی اور آپ انڈیا کے گانے لگا کے رکھتے تھے بڑی اونچی آواز سے۔ تو حاجی صاحب رو پڑے، تبلیغی جماعت کے تھے، کہنے لگے شکر ہے آپ نے یہ کہا تھا یہ نہیں کہا کہ اب ہے، اگر اس وقت میں مثلا نیک ہوتا آج گانے سنتا یہ بڑا گھاٹے کا سودا تھا، لیکن آپ نے مجھے سابقہ زندگی یاد کرائی ہے کہ گانے سنتے تھے، اور گانے سننے والا حدیث پاک کے حوالے سے
وہ اگر منافق نہیں تو قیامت کے دن منافقوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اگر کوئی مولوی کہ میں کبھی کبھی میوزک سن لیتا ہوں یا سنتا ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، زندہ نہیں ہے۔ تو فرما کچھ گناہ ایسے ہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق سلب کر لیتے ہیں کہ آدمی پھر وہ نیکی نہیں کرتا ہے۔ 5 گناہ ایسے ہیں ہمارے صحت مند میرا بیٹا شاید بیٹھا ہے، دوسرے بیٹے بیٹھے ہیں، آپ کا دل اگر مضبوط ہے، صحیح ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی بالکل صحیح ہے، تو کتنی خوشی کی بات، خوش ہو۔ لیکن خدا نخواستہ ڈاکٹر کہے کہ نہیں دل اب اس کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، کان اور آنکھ کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، قوت گویائی اٹکنا شروع ہو گیا، بول نہیں سکتا، تو کتنی پریشانی ہے۔ محفوظ اور مضبوط روزہ خدا نخواستہ وہ کمزور ہو گیا تو کیا بنے؟ میرا مکان مضبوط ہے تو کوئی کمال نہیں، اچھا ہے لیکن کمال نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی مضبوط اور اچھی ہے، یہ کمال نہیں، اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ جو روزہ جن دنوں میں بات کر رہے ہیں یہ اگر مضبوط اور محفوظ ہے تو آپ بہت مضبوط ہیں۔ جتنے حضرات بیٹھے ہو ذرا موازنہ کرنا، موازنہ کا مطلب ہے سوچنا کس کس کا روزہ محفوظ ہے۔ فرما 5 چیزیں امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں یہ حدیث لکھی ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث کی کتابوں میں بھی ایسی حدیثیں آئی ہیں۔ 5 چیزیں روزے دار کی اس برکت اور رحمت کو ختم کر دیتی ہے۔ اب یاد رکھنا کون سی ان میں ہے اور کون سی نہیں ہے، نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر ہے تو پھر فکر کرو۔ اتنے ماں باپ پیار سے نہیں کہتے جتنا انسان کہتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، عمل کر کے ضائع نہیں کرنا۔ جو عمل کر رہے ہو نا، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ رب ذوالجلال نے کتنے پیار سے کہا۔ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز میں مختصر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلی چیز ہے الکذب، اس کو الکذب بھی پڑھ سکتے ہیں، الکذب، جھوٹ۔ مذاق میں بھی اگر بول رہا ہے، مرد ہے عورت ہے، روزے دار، میرے آقا نے فرمایا روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے نا، یہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی کہ مسواک نہ کرو۔ افطاری کے وقت جو ہم آخر میں وضو کرتے ہیں نا، اس میں بھی آدمی مسواک کر سکتا ہے، وہ معدے کی ہے، اس کا مسواک سے کوئی دخل نہیں۔ جی تو حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ چاہے ستہ کی کتاب ہے، ابن ماجہ دور حدیث پہ پڑھائی جاتی ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو کہتے ہیں ادھر ادھر، جب وہ آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ بھی اس درجے میں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک آدمی حدیث پوچھنے کے لیے گئے، پہلے دور میں سننے کے لیے آگے گئے تو وہ محدث گھوڑے کو پکڑ رہا تھا، اور گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دامن ایسے کیا تو گھوڑا دوڑ کے آ گیا۔ انہوں نے کہا میں اس سے حدیث نہیں لوں گا، جو اللہ کی مخلوق سے جھوٹ بول رہا ہے تو حدیث کے معاملے میں کیوں اس پہ اعتبار کروں؟ یہ معیار ہے، یہ جو جھوٹ ہے۔ میرے استاد عبدالقدوس رحمہ اللہ تعالی، مجھے اپنے اساتذہ سے محبت ہے، مذاق نہیں بنانا اور اس کو ٹارگٹ نہ بنایا کرو کہ استاد اپنے استادوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ مجھے اپنے استادوں سے، جتنے استاد زندہ تھے، عشق تھا، اب بھی محبت ہے۔ میں ان گلیوں کو بھی پسند کرتا ہوں جہاں میرے استاد سفر کرتے تھے، پہاڑیوں پہ جا کے سیر کرتے تھے عصر کے بعد، میری ان سے بھی محبت ہے، بس یہ میری بات۔ استاد مجھے فرمانے لگے ایک آدمی کو میں نے 8 آنے میں مول لے لیا ہے، تو میں سوچنے لگ گیا، تو مجھے سمجھایا، فرمانے لگے
واضح جھوٹ بول گیا، اس وقت 8 آنے بڑے چیز، تو فرما میرا آخرت کا فائدہ کر گیا، میں نے بھی معاف نہیں کر۔ اس لیے پہلی چیز ہے جھوٹ۔ اس سے فرشتوں کتنی بدبو آتی ہے فرشتوں کو کہ وہ دور چلے جاتے ہیں۔ بازار میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر روزے کی حالت میں چاہے گاہک ہو، چاہے کوئی شاگرد ہو، چاہے کوئی دوست ہو، یہ اپریل پھول جو ہوتا ہے اس میں بڑی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے جھوٹ کی وجہ سے، اسے بتایا شوگر یا بلڈ پریشر یا کینسر کا مریض ہے، بہت ہو گیا جھوٹی بات کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز ہے جھوٹ۔ یفطر للصائم، میرے آقا فرما رہے ہیں، تو ہمیں پھر اس میں بات کرنے کی، روزے دار کے روزے کو افطار کر دیتا ہے جھوٹ۔ اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے واضح کہا کرو تیرا جسم روزے والا ہے لیکن روح کوئی نہیں، تو روح جب نہ ہو تو چیز مردہ ہوتی ہے۔ اس بات پہ اتنا یقین کرو، اتنا یقین، یہ آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اتنا یقین نہیں جتنا اس بات پہ یقین ہے، انہیں یہ جھوٹ بہت نقصان دیتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے الغیبہ، غیبت کرنی۔ ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے۔ ایک دفعہ چودھری ہدایت اللہ صاحب مرحوم مقتول کو، میں اور تو کچھ نہیں کہتا، کسی میرے محسن نے کہا کہ آج استادوں نے جمعے میں صحیح توا لگایا ہے، ریکارڈ لگایا ہے۔ بڑی زبردست بات کی تھی چودھری صاحب نے، فرمایا ایک آدمی ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، ہم اس پہ ناراض ہوں گے؟ بات کی ہے، جو مسئلے بیان کیے ٹھیک کی ہیں، وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تو میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ یفطر للصائم الکذب الغیبہ، یہ غیبت روزے دار کے روزے کو کمزور کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتی ہے، اس سے بچنا ہے۔ 10 آدمی بیٹھے ہوں، قسم اٹھا کے کہہ دے کہ کسی نے غیبت نہیں کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہو نا، ایک آدمی کسی کی مخالفت شروع کر دے، غیبت، ایک آدمی کہ نہیں نہیں بھائی وہ ہے نہیں، دفاع کرے کہ یہ اس میں یہ چیز نہیں، یا کہے خاموش ہو جاؤ، اس کو کہنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں اس آدمی کو نقد عزت مل جاتی ہے، عزت کسی معاملے میں اللہ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے عورتیں 4 بیٹھی ہوں، 10 بیٹھی ہوں، درس سننے والی، تراویح پڑھنے والی، اگر ان میں غیبت نہیں ہے تو اپنے دور کی رابعہ بصری ہے۔ میں نے زندگی میں چند لوگ دیکھے ہیں اپنے گھر میں کہہ دیتے ہیں، وہ 2 بہنیں ملی ہو، پھوپھی اور بھتیجی ملی ہو، ساس اور بہو ملی ہو، غیبت نہ کرو اعمال ضائع ہو جائے۔ یہ آدمی تب کر سکتا ہے کہ خود اس پہ کنٹرول۔ والنمیمہ، چغلی، چغلی کھا، ادھر سے بات سنی، اگلے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس کی بات بتائی، پھر آگے گئے اس کو بات بتائی، اس نے چائے پلا دی، اس نے سگریٹ پلا دیا، اس نے کہا واہ جی واہ، اللہ اس چغلی کی وجہ سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، تجربہ کیا ہے ان لوگوں کا جو ایسے کرتے ہیں، وہ معاشرے میں ذلیل سمجھے جاتے ہیں، ذلیل سمجھے جاتے ہیں، کرتے وہ خیر خائی ہے، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے۔ ایک دفعہ صبح میں سیر کر رہا تھا بڑا عرصہ پہلے، تو ایک آدمی آیا مجھے، فلاں آدمی نے یہ بات کی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھی، اس نے کہا نہیں اس نے کی ہے، میں نے نہیں کی۔ ہزاروں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس دن میں نے بتایا تھا، مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ ترجمہ کرتے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی کچا آدمی آ جائے، کچا، کچا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ادھر سے سنی، ادھر سے سنی، ادھر سے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا، فرمایا وہ آدمی جس کی سواری ہے کیلوں کا، سنا ہے جی سنا ہے، سنا ہے جی سنا، آگے اس کی روایت کوئی۔ میرے استادوں کے پاس ایک آدمی گجرا والے سے گیا یا ملا،
کہ حبیب الرحمان پڑھے فتوے لگاتا ہے، تو میرے استادوں نے پوچھا راوی کیسا ہے جس نے تمہیں بتایا کہ وہ جمعے میں ہر کسی کو کافر کہتا ہے؟ تو وہ خود کہنے لگا جی راوی کمزور ہے۔ تو استادوں نے فرمایا تو خود کہہ رہے راوی کمزور، اس کا یہ مزاج نہیں، میں اس کی تربیت ایسے نہیں کی کہ ہر کسی کو وہ کافر کافر کہے۔ کوئی بھی بات کرے پہلے تحقیق کرو، بے نبائن، کوئی کچا آدمی بات لے کے فتبینوا، پہلے تحقیق کر لیا تو یہ جو چغلی ہے، چغلی یہ بہت انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، چاہے وہ مولوی ہو، قاری، حافظ، مجاہد ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، تبلیغی ہو، غیر تبلیغی ہو، داڑھی رکھی ہوئی نہیں رکھی ہوئی، وہ اپنی جگہ گناہ اور نیکی، لیکن چغلی جس عورت کو عادت ہے یا جس مرد کو، اور کہ نہیں کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، یہ ان کو قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ اس کا یہ کردار تھا۔ اس لیے اللہ پاک محفوظ رکھے اس گناہ سے۔ 3 گناہ ہو گئے، جھوٹ، غیبت اور چغلی، اور چوتھے نمبر پہ ہے جھوٹی قسم، جھوٹی قسم اٹھانا۔ ایک میں بہت بڑے فتاوے میں پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان نے ایک فتویٰ پوچھا کہ میں زندگی میں جھوٹی قسمیں بڑی اٹھائی ہیں، اب مجھے ان کا وبال نظر آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کفارہ دے۔ اور ان مفتی صاحب نے جواب دیا، صدیوں پہلے لکھا ہوا فتاویٰ تھا کہ کیا کر، فدیہ دے، کفارہ دے، اور کفارہ دینے کے بعد توبہ استغفار کر۔ بعض اوقات اس وجہ سے بہت بڑی جسمانی آفت آ جاتی ہے جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے۔ جھوٹی قسم یہ چوتھی چیز ہے جو نقصان دے۔ اور رمضان کا مہینہ اور عدالت میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہو، محلے میں جھوٹ بول رہی ہو، گاہکوں کے ساتھ جھوٹ چل رہا ہو۔ 2 قسم کی خرید و فروخت ہے، ایک ہے مرابخہ، دوسری ہے تولیہ۔ مرابخہ کہتے ہیں نفع کے ساتھ چیز بیچنی، اور تولیہ کہتے ہیں جتنی کی لی اتنی کی دے دی۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں نے یہ خریدی اور اس نے اتنی کی خریدی نہ، اوپر خرچہ پڑا، تو یہ کہے مجھے اتنے کی پڑی ہے، دیکھنا دین ہے۔ یہ نہ کہنا میں نے اتنی کی خریدی ہے، گاڑی لی 30 لاکھ کی، اوپر خرچ ہوا 2، 32 نہ کہ مجھے پڑی اتنے کی ہے، ورنہ کیا ہوگی؟ وہ برکت بینہما، سیل بہت زیادہ ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے والنظر بشہوۃ، اس بات کو آدمی کرے تو مولویوں پہ بھی بعض اوقات مولوی اعتراض کرتے ہیں، جب تحقیق کرتے ہیں پھر معذرت کرتے ہیں، اچھی بات ہے مان لیں۔ بے ریش لڑکا، اس کو غلط نظر سے دیکھنا، یا داڑھی والا کو خوبصورت ہے اور غلط نظر سے دیکھنا، والنظر بشہوۃ، یا عورت ہے غیر محرم اور اسے غلط نظر سے دیکھ رہا ہے، والنظر بشہوۃ، والنظر بشہوۃ، یہ روزے کو کمزور کر دیتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، پہلے 1000 دفعہ آپ نے سنی، پھر بھی سنتے رہیں گے مجھ سے، اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے نظر کی حفاظت کرنی کہ اگر عمر قادر ہے، نظر غلط استعمال کر سکتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رک گیا، بس نیچے کر لیا آنکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا النظر الاول لک والثانی علیک، پہلی نظر اگر بلا ارادہ پڑ گئی جائز ہے، والثانی علیک، دوسری جب تو اپنے دیکھے گا نا ارادے سے تو یہ وبال ہے، تجھے تباہ کرتا۔ اس لیے اتنا اللہ کو یہ عمل پسند ہے تو معلوم ہوا بہت بڑا عمل ہے۔ دعوے سے میرے آقا علیہ السلام فرما اگر تم قادر ہو عورت مرد غیر محرم کو دیکھنے پہ، اور مرد عورت کو دیکھنے پہ، یا اسی طرح بے ریش لڑکے کو دیکھنے پہ، اور وہ نہ دیکھے رک جائے، تو فرمایا جو اگلی نماز آئے گی اس میں مزہ دیکھ لینا۔ میں نے بڑا سوچا ہے، یہ جزا بہت کم ایسے اللہ نے دنیا میں رکھی، تو معلوم ہوا گناہ اتنا بڑا ہے جس کو کوئی سمجھتے نہیں۔
آج کا بدبخت، آج کا منحوس بعض اوقات کہتے ہیں بازار میں جاتے ہیں آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آنکھیں وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو یہ دعائے قنوت نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتا یا نام کی کبھی کبھی پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بازار جاتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کر، حدیث پڑھ، علماء کو دیکھ، ماں باپ کو دیکھ، بہن کو محبت سے دیکھ، یتیموں کو محبت سے دیکھ، فائدہ یہ ہوگا تیرا ایمان تازہ ہوگا۔ پھر چلتے چلتے موقع ملے، نظر تیری ہو، بیت اللہ کا غلاف ہو، نظر تیری ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہو، نظر تیری ہو، ریاض الجنہ ہو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بات سننے محمود صاحب مخاطب ہے کہ آج سے بازار کا